لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ کہ بعض اعمال جس کی وجہ سے انسان بغیر حساب کے جنت میں چلا جائے گا، اور خود دعائیں تھی اللہ والوں کی کہ اللہم ارزقنی الجنت بغیر حساب، اے اللہ ہم کو جنت میں بغیر حساب کے داخل فرما۔ اور اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے؟ تو بغیر حساب کے جنت میں جانا، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، اس کی دعائیں نظر۔ پہلا، الامراء بالجور، حاکم ظلم کی وجہ سے، اگر کوئی کسی شہر کا حاکم ہے، کسی ملک کا حاکم ہے، یا کسی بھی اعتبار سے اس کی حکمرانی کہیں چلتی ہو، لیکن وہ حکمران اپنی رعایا پر رعایت کرنے کی بجائے ظلم کرے اور اس کی زیادتی سے لوگوں کا جینا دوبھر ہو جاتا ہو، تو حضور فرماتے ہیں اس سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا، بغیر حساب کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور اسی لیے قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے جب کسی کو اقتدار ملے تو اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ جب کسی کو اقتدار ملے اور جب کوئی حکمراں کی حیثیت سے ہو، یعنی یہ اسلامی بات ہو رہی مسلمانوں کے حوالے سے، تو اس کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرائے، وہ زکوٰۃ کا حکم دے، وہ اچھی باتوں کا حکم دے اور بری باتوں سے روکے۔ اب یہاں سے ایک مزاج ملا کہ گھر کا حاکم آدمی ہوتا ہے، باپ ہوتا ہے، تو باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کے بچوں کو نماز کا پابند بنائے اور اچھی باتوں کا حکم دے اور بری باتوں سے روکے۔ اسی طریقے سے قبیلے کا ہو، معاشرے کا ہو، سوسائٹی کا ہو، تنظیم کا ہو، ذمہ دار کی حیثیت سے ہے، تو حاکم کو رعایا پر ظلم نہیں کرنا، اپنے ماتحت کے ساتھ نرمی سے پیش آنا۔ اس بنیاد پر اللہ رب العزت جل جلالہ رعایت کی بنیاد پر اس سے رعایت فرمائے گا، اور جو رعایا کے ساتھ ظلم کرتا ہے اس کو بغیر حساب کے مولا جہنم میں داخل فرما دے گا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رب نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب ان لوگوں کے لیے اپنے بازو کو بچھا کے رکھو جو آپ کی پیروی کرتے ہیں، جو آپ کی پیروی کرتے ہیں، آپ کے ماتحت والے ہیں، ان کے لیے اپنے بازو کو بچھا کے رکھو۔ تو سرکار اس طرح سے بازو بچھا کے رکھتے تھے کہ ہر آنے والا یہ تصور کرتا کہ حضور مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، یہ حال تھا۔ تو پہلی چیز الامراء بالجور، کہ حاکم جو ہے وہ ظلم کی وجہ سے، آپ سیٹھ ہیں، نوکر پر ظلم نہ کیجیے۔ اسی لیے حضور فرماتے ہیں جس نے ماہ رمضان میں اپنے ملازم کا خیال رکھا اور اسے بھی آرام پہنچایا، اسے غلام آزاد کرنے کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے۔ ہم روزے میں خود کے آرام کی تو فکر کرتے ہیں، لیکن صبح 10 بجے سے لے کر رات کے 9 بجے تک ملازم کی بالکل اس کا تیل نکال ڈالتے ہیں، اسے دوپہر میں آرام کے لیے نہیں بھیجتے۔ ہم تو 11 بجے آئیں گے تو دوپہر میں 2 بجے واپس چلے جائیں گے، لیکن دو ملازم کو رعایت، ظلم نہ کرو۔ یہ ظلم کی وجہ سے اللہ جہنم میں داخل فرماتا ہے۔ تو پہلا وہ انسان جو حاکم ہے اور اپنی رعایا پر ظلم کرتا ہے، وہ بغیر حساب کے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے۔